ضد کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر کے کسی بچے کو ہم سمجھ سکتے. بچہ ضد کر لے تو منوا ہی لیتا. والدین ایک موڑ پہ اس کی مان ہی ضد جیسی بھی. اور اکثر بچے کی ضد اس طرح کی ہوتی ہے کہ والدین اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن بچہ منوا. یہ ضد انسان کی خصلت میں, انسان کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. ایک طرف خوبیوں میں سے خوبی ہے, ایک طرف خامیوں میں سے خامی. ضد اگر اس کو نیگیٹو یوز کیا جائے تو یہ خامی ہے, پازیٹیو یوز کیا جائے تو یہ خوبی. اب اس کو یوز کرنا ہے. ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. چھوٹے پیج کا سے بڑا پیج نہیں کھول سکتے, اس سے جتنا کھلتا ہے اتنا ہی کھولیں گے. بڑے پیج کا سے یہ جو تار کے آگے سوچ لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو بریک اور سا پیج ہوتا ہے اس سے نہیں کھول سکتے. ہر چیز کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے. آپ نے اس سے کہاں کام لینا, یہ اس کا ایک نظام بنایا ہوتا ہے. اب یہ جو ضد ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. ہر بندے میں ضد ہے, ضد ہونی چاہیے, لیکن اس کے استعمال کی جگہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ والدین بتاتے ہیں, ٹیچر بتاتے ہیں, یہ جو شیخ ہوتے ہیں, مرشد ہوتے ہیں, یہ بتاتے ہیں, راہبر و رہنما بتاتے ہیں. ان کا کام ہے بتانا. پھر بتاتے رہے. ایک وقت آ جاتا ہے جب اس کا رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے ایک بندہ داڑھی کے خلاف ہے, نماز کو پڑھتے ہی جتنا بڑی سمجھاؤ, وہ کسی ایک کو لائک کرنا شروع کرتا ہے. آہستہ 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 اس جیسا لباس پہن لیتا ہے. اس نے اگر ایک چادر اوپر لیا, ایک اور لے لے گا. اس نے دوسری لی ہے تو بتانے والے نے, سننے والے نے ایک اور لے لی. پھر بتانے والے نے ایک اور چادر اوپر 3 چادریں کر لی, سننے والے نے 3 چادریں کر لی. وہ ضد ادھر یوز کرتا ہے. آہستہ 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 اس کو فالو کرتا ہے. اب یہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا. میں نے اس لیکچر کو ارینج اس لیے کیا ہے کہ میں ویسے ادھر بیٹھا ہوں نا اپنی چیئر میں, کوئی بندہ جو میری بات ہی نہیں سنے گا, مجھے اپنی سناتا رہے گا, ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا, ساری غلط سنا رہا ہوتا ہے. اس میں کچھ اس کی غلطی ہے, کچھ اس کی ماں کی ہے, کچھ اس کے باپ کی ہے, کچھ اس کے چاچے کی ہے, کچھ اس کے تایا کی ہے, کچھ اس کے ماموں کی ہے. سب کی تھوڑی تھوڑی مسنگ کٹھی کر کے ایک بندے نے اپنا گلدستہ بنا لیا, وہ لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا. اگر ہم اسے کہیں کہ ایسے نہیں ہے تو اسے غصہ لگتا ہے. ہمارے گھر آئے تھے, انہوں نے میرے ساتھ یہ ہماری انسلٹ کی ہے, جبکہ وہ درستگی ہو رہی ہوتی ہے. ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا اسامہ میں نے یہ کنسیپٹ یہاں سے لیا ہے کہ آپ تڑپتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو کوئی رحم نہیں کرتا. وہ سب سے پہلے چیک اپ کرتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ اس کا آپریٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ پیسے کتنے لگیں گے, اس کو بیڈ ریسٹ کتنی کرنی پڑے گی, اس کے اندر پیٹ کاٹ کے اندر سے رسولی نکالنی پڑے گی. وہ مرض کو دیکھتے ہوئے اس کو آپریٹ کرتا ہے, وہ سارے مرض نکال کے باہر پھینکتا ہے, اسٹیچنگ کرتا ہے, کہتے ہیں جاؤ 6 ماہ تک بیڈ ریسٹ ہے, آپ نے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. جن کا پتا نکل چکا ہے وہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتے. جن کے اور پرابلم ہے اندر وہ بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے. فیمیل میں بعض کا کو ڈاکٹر یوٹرس نکال دیتے ہیں, وہ بہت سارے کاموں کے لیے بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح جب میں نے سوچا کہ یہ تو صرف مجھے سناتے ہیں, میری تو سنتے ہی نہیں, جبکہ ان کی کسی بات کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ بندہ اپنی فیملی میں کسی کو برا کہہ رہا ہے میرے سامنے, اس کا مجھے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے, میری سنے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. تو لیکچر کے پلیٹ فارم کے علاوہ تو وہ سنتے ہی نہیں. ان کو غصہ لگتا ہے, ان کو انسلٹ لگتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا دکھڑا شیئر کرنے آئے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ شیئرنگ نہیں کی. تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کے لیے پھر میں نے اس کو مینیج کیا. اب یہ جو ضد ہوتی ہے, ضد اگر اس کو پازیٹیو یوز کیا جائے تو یہ کمال کر دے, کمال. ٹھیک, ہم نے اتنا یوز کرنی, آج میں نے آئس کریم کھانی ہے تو کھانی, یہ ضد ہے, یہ ضد نہیں ہے. ضد کو لگانا کہاں پہ؟ ضد کو ہمیں لگانا کہ
ہمارے موبائل میں جتنی بھی ایپس ہیں کتنی یوز کی ہم؟ کوئی نہیں، اسپیشلی ویلیو کوئی نہیں کرتا، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں بہت ساری ایپ انسٹال کر کے بھیجی جن میں ضد ہے۔ فرشتوں میں کوئی ضد نہیں ہے، انسانوں میں ضد ہے، جانوروں میں کوئی ضد نہیں، جانوروں کو تھوڑا سا آپ ڈانٹے نا۔ اب جانوروں میں سب سے جو نالائق جانور ہے وہ گدھا ہے، جو انسانوں میں سے کوئی نالائق ہوگا تو اس کو تشبیہ دے یا گدھا ایسے سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی 2-4 چھڑیاں کھانے کے بعد سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے ضد صرف انسان میں رکھی ہے، اب اس کا استعمال ہم نے کہاں کرنا ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک۔ ہم دیکھیں کہ بہت ساری ایجادات ایسی ہیں جو ضد کی وجہ سے سامنے ہیں، ضد کی وجہ سے۔ آپ بہت ساری موویز دیکھیں، اس میں میں نے ایک دفعہ دیکھی کہ ہیڈ مسز ہے پرنسپل، اس نے ایک لڑکے کو ہوٹ کیا کہ تیرا باپ ایم ایل اے ہے تو اس کا سہارا لے کے بدماشی کرتا ہے، تو خود کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اس طرح سخت لفظ استعمال کیے کہ اس کی غیرت کو اور ضد کو جا کر لگے، ضد ایکٹیو ہو گئی، میں تو نہیں کر سکتا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کر کے دکھایا۔ ہم نے ضد کو ایگو نہیں بنانا، انا نہیں بنانا، یوز کرنا۔ کہاں؟ میں آپ کو 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا۔ یہ ہماری بہت بڑی گاڑی ہے، مہنگی ترین فراری، سنا ہوگا؟ یہ جو فراری کا مالک تھا نا، اس کا نام تھا اینزو فراری، اس نے اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہے۔ بہت ساری کتابیں ہماری جو بخاری شریف ہے، یہ امام بخاری کے نام پر ہے، موتا امام مالک یہ ان کے نام پر ہے۔ بہت ساری کتابیں بزرگوں کے نام پر ہیں، شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کے نام پر ہے۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں اور بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں جو ان کے مالکوں اور ان کی تخلیق اور کریٹ کرنے والوں کے نام پر ہے۔ اینزو فراری نے فراری بنائی، دنیا کی مہنگی ترین گاڑی فراری۔ ایک دن اس کو ٹریکٹر بنانے والا ایک کسان لیمبرگینی سے اس کی ملاقات ہوگی، وہ ٹریکٹر کا کریٹر تھا۔ ادھر جو اینزو فراری تھا وہ فراری کا کریٹر تھا۔ وہ ظاہر ہے ٹریکٹر تو نیچے ہے نا، وہ ذرا اینزو فراری بہت اوپر، وہ ٹریکٹر والا بھی بڑے مان سے سلام بھی، تو اس نے بھی اس کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کیا، اس نے اس کی انسلٹ کی۔ وہ ٹریکٹر بنانے والا اینزو فراری کے ساتھ ہاتھ ملائے گا، فراری کے فاؤنڈر سے تو ہاتھ ملائے گا، اس کو تسکین ملی۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذلیل کر کے تسکین حاصل کرتے ہیں، یہ بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیچر کسی کو اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کی اندر کی سافٹ ویئر ایکٹیو کر رہا ہوتا ہے، وہ انسلٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایکٹیو کر رہا ہوتا ہے۔ جو نیچ ہوگا، حقیر ہوگا، کمی ہوگا، سوچ کا کمی، ذات کا نہیں۔ قرآن نے ذات پات کا کنسیپٹ ہی نہیں دیا، سوچ کا دیا، تقوی کا دیا۔ جو وہاں کمی ہوگا اس کو انسلٹ لگے، کیونکہ وہ آلریڈی منگتا ہے، منگتا، اور منگتوں کو سب سے چھوٹا سکہ دیا جاتا ہے، منگتوں۔ اب اینزو فراری نے جب اسے ڈیگریڈ کیا نا لیمبرگینی کو، اسے بھی بڑی گلٹی تھی، اس نے اپنا سارا زور لگایا، ضد بنا لی، اب میں نے کچھ کر کے دکھانا۔ اس نے سوچ کے اس نے فراری کا نقشہ سامنے رکھا، اسپیئر پارٹ کی تصویریں لگائی، پھر اس نے اور لینڈ کروزر 50 جو لیٹسٹ قسم کی تھی، جو 20 سال بعد ابھی آنی تھی، ان کے بھی جو ڈیزائن ہو چکے تھے وہ بھی اس نے حاصل کیے، سب ملا کے مکس اپ کر کے اس نے لیمبرگینی کے نام کی کار بنائی۔ اب وہ فراری کے روٹین سے چل رہا تھا، اس کے ملازم کام کر رہے تھے، اس کو پیسے آ رہے تھے، لیکن لیمبرگینی کو نہیں آ رہے تھے۔ ٹریکٹر کے علاوہ اس کی نصیحت سے مجھے انسلٹ کیا، میں سے کچھ بڑھ کے دکھاؤں گا، کہا نہیں چلا جاؤں۔ لو جی، اس نے جب لیمبرگینی بنائی نا، تو جب بنا کے مارکیٹ میں آئی
اینزو فراری آیا ملنے اس کے لیے، تو لیمبورگینی بھی کھڑا ہو گیا۔ اب جب کھڑا ہو گیا تو اینزو فراری نے فیل کیا کہ یہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہا، ہم بھی کسی کو تھوڑی سی زیادہ عزت دے دیں پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ بازار جانے کو بندہ کھٹ گیا، السلام علیکم، اور اگر اس سے لینے والا غریب سلام ہوگا، سلام لینے والا غریب ہوگا، جس شریف کو امیر ہوگا تو شک پہ جائے گا کہ پیسے منگل ہے، کوئی شے ہی نہ منگلے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مائنڈلی سطح کا یہ معیار ہے، ہماری سوچ کی سطح یہاں تک پہنچی ہے۔ اب لیمبورگینی بھی کھڑا ہو گیا، بھائی اینزو فراری کوئی اس کے بھی مقام نام ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی بھی گاڑی ہے، اس کی پروڈکٹ ہے۔ جب وہ اسے ملا تو اس نے کہا کہ آپ نے اپنے تسکین کی مجھے ذلیل کر دی، پر آپ کی جو ذلیل مجھے کیا وہ ڈیگریڈ کیا، وہ میری ضد کو آ کے ٹکر لگی۔ میں نے اپنے ضد کو لیمبورگینی بنا کر وہ اپنے جذبات و تعصبات جو تھے میرے، میں نے اس کو وہاں پر انویسٹ کر دیا کہ اس نے مجھے حقیر سمجھا، اب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ اب مارکیٹ میں لیمبورگینی کا ریٹ فراری سے کئی گنا زیادہ۔ ہم جب ضد کو استعمال کرتے ہیں، ضد کو پوزیٹیوٹی کچھ بننے کے لیے، پھر ہم بن پاتے ہیں۔ آج یہاں میرے پاس بچے آتے ہیں جو پچھلا بیچ فارغ ہو، اس میں مجھے ایک کے ابا کا فون آیا، ایک کے اماں کا آیا، ایک مکملہ کرایا تھا، ایک نازل کیا، ٹھیک ہے، ہم نے شہزادہ بنا کے پالنا، ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ اس کو بڑا بزنس ملا دبئی میں، جو جی ایم ہوتا ہے نا، جنرل مینیجر، اس سے اوپر ایک پوسٹ ہوتی ہے گٹر صاف کرنے، وہاں کرتا ہے، اور پارٹ ٹائم اس سے اعلیٰ ڈیوٹی ڈاگ کو ٹیک واش کرواتا ہے، ٹیک واش کرواتا ہے، ڈاگ کو نہلا رہا میں سنا پتر یہاں پھر روتا ہے۔ اب ان کو نہیں مصیبت جب ساتھ چڑھے، اما جی پتر انہیں لاکھ چک کے تیرے پیتے ہم سڑا بھی خیال کر، یہاں شہزادوں کی طرح، وہاں غلام سے غلام۔ کیوں؟ ہم اپنی نسل کو میسج کوئی نہیں دیتے، اس کو امپروو کوئی نہیں کرتے، اس کو بلڈ اپ نہیں کرتے، بلکہ میں تو ایک بڑا سخت لفظ بول دیا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی نسل پیدا کی، خانہ پوری کری، آ میرا پتر ہے، آ میری دی، وہ ایک فیلنگ ہے جو ہم نے لوگوں کو بتایا۔ ماشاءاللہ کتنے بچے تھے، 3 4 5، ماشاءاللہ کی کر دیں، بڑا پتر سارا بن گیا، چھوٹا انجینئر بن گیا، تیسرا دبئی ٹوٹ گیا، چوتھا جگہ گیا۔ ہم نے اگلے کو بتانے کے لیے اولاد پیدا کی ہے، اولاد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اولاد پیدا نہیں کی۔ جہاں اس کو روٹی دینا اس کا حق ہے، جہاں اس کو کپڑے دینا اس کا حق ہے، اس کو تعلیم دینا حق ہے، اتنا ہی حق اس کو کانفیڈنس پیدا کرنا۔ پھر اس نے جانا کس سمت میں ہے، اس نے کرنا کیا، یہ بھی والدین نے بتانا۔ والدین رشتے داروں کی خامیاں بتاتے ہیں، آج رہتا رشتے دار کو بچ گئے۔ کبھی نہیں اس نے کہا اگر آ جائے تو پتر صرف ایک چائے کا کپ دے کے 2 لفظ دے دینا، ہمارے پاس لفظوں کے ڈھیر لگے ہوئے، 2 ان کو بھی دے دینا، مسکرا کے مل لینا، سڑ کے بھی تو ملنا نا، تھوڑا سا مسکرا کے۔ کبھی ٹریننگ ہمارا نسل کی ایسے نہیں، یہ بات کرنی تھی نہیں کی۔ اب یہاں عائشہ نہیں بیٹھی، ورنہ مجھے کہتی تھی والدین کو تو پتہ ہی کوئی ان باتوں کیوں نہیں پتہ کیا، کیوں نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا۔ جیسے میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے تقریر کروں تو آپ نے میری تقریر سنی کہ سورۃ فاتحہ میں 3 لوگوں کا ذکر، انعام والوں کا، غضب والوں کا، گمراہوں کا۔ ان تینوں کا اتنی عمر گزر گئی، ہم نے پتہ کیوں نہیں کیا کہ یہ انعام والا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ غضب والا ہے؟ کیوں نہیں ہم نے پتہ کیا؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کسی نے گریبان پکڑ کے روکا ہوا تھا کہ تم ادھر نہیں جانا، ان کا پتہ نہیں کرتا؟ اس طرح والدین کو کیا رکاوٹ تھی؟ صرف اولاد پیدا ہی کرنی تھی بس؟ نہیں، راستہ دینا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو اپنی باتیں سنایا کرے۔ میں بڑا ضدی تھا، دیکھ لو میں نے اتنی جگہ بنائی، اتنی بلڈنگ بنائی۔ باپ یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو پیدا کیا، آسان نہیں کیا، کھانا پوری کی اپنی اولاد، وہ فیلنگ
یہ میرا پتر بڑا، یہ چھوٹا، یہ چھوٹی، یہ بڑا، یہ چھوٹی. پھر پالا، ان کا رزق بھی ساتھ آیا، پالا. خاص جو ان کو پرورش کرنی تھی وہ تربیت کی تھی. کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کسی کے پاس جا کے بیٹھا؟ میں اپنے محلے میں جا کے کسی گھر جاؤں نا، بیٹھے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بٹھاتے ہیں اچھے طریقے سے، کہتے بڑی خوشی ہوئی آپ آئے. میں نے جواب دیتا ہوں کہ تھی نہیں آ کے میرے کو کہو کہ چنگی گل سنو، چنگی سیکھو گے اولاد کی کام آئے گی. کبھی باپ بیٹھا ہے کسی کے پاس جا کے میری اولاد ہے یہ کامیاب کیسے ہو؟ ہم کامیابی سمجھتے ہیں زیادہ پیسہ کمائے، ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. نہ یہ کامیابی نہیں ہے بھائی. جتنے پیسے آتے جاتے ہیں اتنی ساتھ ٹینشنیں بھی آتی ہیں. زیادہ پیسے گھر میں پڑے ہو تو ٹینشن سے نیند نہیں آتی، چوری آ جائے لایا جائے وہ 2 بار لایا گیا پھر شک نہیں تھا یار دروازہ کھلا رہے گا تو پیسے اندر تھے. زیادہ پیسہ بھی ٹینشن دیتا ہے. اور جتنے زیادہ پیسہ لوگ ہوتے ہیں اکثر نیند کی میڈیسن لے کے سوتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب بچوں کے اندر ایک ضد ہے، ماں کو پتہ ہے پہلے دن سے میرا بچہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز زیادہ کھاتا ہے. باپ کو بھی بتاتی، باپ کو بھی پتا ہوتا ہے ایسے میں نے کہا اٹھ کہاں کام کر اس نے نہیں کیا، ضدی ہے. دونوں نے میٹنگ کر کے ان کی ضد کو پریپیئر کرنا. کیسے پریپیئر کرنا ہے؟ چھوٹی سی بات دیکھتے ہیں. دنیا ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو واقعات نہیں سناتے، واقعات بن جاتے. تاریخ نہیں سناتے، تاریخ بنتے. لوگوں کے کارنامے نہیں سناتے، کارنامہ کر کے دکھاتے. تاریخ دنیا ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہے. ان میں ہم ایک چھوٹے سے آدمی کے ذکر کریں. ایک آدمی 2 سال کا ہوا، 2 سال کا ٹریجڈی اس کو ملی. اس کا گھر چھوڑ دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، پوری فیملی. گھر سیل ہو گیا یا تباہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، گھر سے نکل گیا. جب وہ گھر سے بندہ نکلتا ہے، بے گھر ہوتا ہے، تو اسکول بھی نہیں بچہ جا سکتا. وقت گزرتا رہا، عمر 9 سال، 9 سال کی عمر میں ماں کیا ماں بہت بڑا سہارا ہوتی ہے. یہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے. وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ دور جانے سے یا قدر ہوتی ہے یا مر جانے سے قدر. اب 9 سال سے 21 سال تک سفر ہوتا ہے. جب بندہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن کاروبار کرے. اسے جب اپنی عقل سے دیکھا مارکیٹ میں کون سا کام چل رہا ہے، فلاں کام بڑا اچھا ہے، اس کام کو شروع کیا، زبردست قسم کا فلاح ہو گیا. پھر اس نے دیکھا یار یہ جو سیاستدان لوگ ہوتے ہیں، میڈیا کی کوریج کرتا ہے، جس پروگرام میں ان کو بی اے کی پروٹوکول ملتا ہے، یہ کام ٹھیک ہے. اس نے جناب پھر اپنے دوست احباب رشتے داروں علاقوں سے پیسے اکٹھے کیے، الیکشن لڑا. 22 سال کی زبردست طریقے سے الیکشن ہار گیا. جب الیکشن ہار گیا اس نے کہا یہ بھی میرے بس کا کام نہیں ہے. پھر 1 سال اس نے سوچو بچار کی. 24 سال کی عمر میں جا کے اس نے پھر دوبارہ بزنس شروع کیا. 22 سال میں الیکشن لڑا، 23 سال سوچو بچار کی، 24ویں سال میں اس نے دوبارہ بزنس شروع کیا. وہ پھر زبردست طریقے سے فلاح ہو گیا، پوری مارکیٹ کا وہ مقروض ہو گیا. پھر اس نے سوچا یہ کیا ہو گیا، اتنی ٹینشن کی. جب 26 سال کی عمر ہوئی اس کی بیوی فوت ہو گئی. اس کے پاس ایک ہی سکون کی جگہ تھی، اپنی بیوی. دنیا سے باہر سے آتا، ناکام ترین ہو کے بیوی سے گپ شپ کرتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کی مثال دی کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو مرد دیکھے اس کا خامد، اس کی خامد کی پریشانیاں چھائیں. اللہ کا کرم ایسی بیوی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، بلکہ بندہ باہر سے فریش ہے تو گھر آ کے وہ بوٹھا دیکھتا ہے نا تو اور پریشان ہوتا ہے. آگے سے پریشانی کو ڈھیر لگائی، ٹوکری بھری ہوتی ہے، یہ بھی اٹھا لو، یا اتنی پریشانی اٹھائی ہے کہ یہ بھی اٹھا لو. ساتھ ہی یہ بھی جملہ بولے تو کرنا کی مطلب تیری آج تک نہیں سمجھ آیا.
26 साल की उम्र में बीवी फौत हो गई, जिससे बड़ा प्यार। जब उम्र 28 साल हुई तो नफ्सियाती मरीज हो गई, डिप्रेशन में। उसका दिल करके मुझे छुरी मिला ना तो मैं अपना गला काट लूँ, ऐसे गला काट दिल पे मार। जो एक दो लोग थे करीब उसके दोस्त मलेदार, छुरी और चाकू उसके पास नहीं रखते। फिर वो डिप्रेशन में सोचता रहा। डिप्रेशन में भी तो दिमाग काम करता है। उसने कहा ऐसा करते हैं कि इलेक्शन फिर लड़ते हैं। नाकाम हुआ तो मुझे जांच तो आई गई थी, पार्टी बदल लेते हैं। अब इतनी नाकामियों से तजर्बात इकट्ठे हो गए थे, एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया, तो वो कांग्रेस वालों के पास गया। 34 साल की उम्र, 4-6-8 साल उसने डिप्रेशन में गुजारा। उन्होंने कहा जी मरना? नहीं, मैंने ऐसे नहीं मरना, खुद को मैनेज किया। कोई किसी को मैनेज नहीं करता, खुद होना पड़ता है। ये लफ्ज याद मैंने रात भी एक जगह बोला था। कोई किसी को नहीं देता, खुद लेना पड़ता। जब उसकी 34 साल हो रही तो फिर इलेक्शन लड़ा, कमाल तरीके से फिर हार गया। फिर जनाब उसने फिर सर्च शुरू कर दी। उसने कहा जी अब मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा और कुछ नहीं करना, मैं हारता रहूं, पर मैं हार को नहीं मानूंगा। 45 साल की उम्र में उसने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया। अब इतने इलेक्शन लड़ने के बाद इलेक्शन वालों में उसका नाम हो गया इस बंदे के ना, हर साल हम कुछ देर बाद लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, ये इलेक्शन पे खड़ा होता है, लोगों से वोट के लिए जाके मिलता है। तो उसका एक नाम बन चुका था, हारता था लेकिन वो इलेक्शन तो लड़ता था। जब 45 साल की उम्र में फिर वो सेनेट का इलेक्शन आ गया तो फिर 2 साल के बाद उसको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, सदर के जो नीचे होता है, वो भी हार गया। फिर 49 साल 49 ईयर्स फिर सेनेट का दोबारा इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया। मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मैं क्या, मुझे लगता है कि मुझे इससे वायरस मिला है। मैं 10 दफा भी नाकाम हूँ ना, बाज नहीं आता। मेरा 10 दफा वहां से फ्लैक्स उतारने में गया, फिर वहीं जाके लगा के किन्नी एरी उतार। मुझे 2-3 बंदे मिल गए, पागल है ऐसा तेरा फ्लैक्स लाना, भाजी होर ला, मैं होर ला दिया। उसे मैंने फिर अपने कमरे में ला दूँ फ्लैक्स दिखाया। मैंने लाख रुपए की अभी प्रिंटिंग को बचती पड़ी हुई है, अभी जो मौजूद है, कितने को उतारोगे? वो एक जुमला मुझे तारे जौक याद हो, कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। मैं कहता हूं कितने फ्लेक्स उतारोगे, हर दीवार पर फ्लेक्स लगाऊंगा। 49 ईयर्स की उम्र में दोबारा सेनेट का इलेक्शन आ गया। उसने है ना जिद देख कैसी जी, और शुरू होने लगा। फिर उसने जनाब 3 साल तैयारी की, कहां से नाकाम हुआ। पहले नाकामी की वजह तलाश कर। आज मैं आपको नाकामी की वजूहात बता। आप सुने कभी, आपको ना बात ना सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे ना आज सर ने तो मेरी क्लास नहीं की, आज तो मेरी बिस्ती फुल हुई, जबकि उसकी दुरुस्ती हो रही होती। कोई बात आपके लिए है, कोई स्नैन के लिए है, कोई तलहा के लिए है, कोई शहजादे स्नैन के लिए, कोई सामा के लिए, कोई रिश्तेदारी आमिर होने को दादी के लिए, कोई महक के लिए है, फ्रेशर, सबके लिए अपना अपना हिस्सा होता है। 3 साल उसने फिर जनाब सोचो विचार के बाद जब 52 साल की उम्र हुई, उसने कहा सदर का इलेक्शन लड़ते हैं। सारे इलेक्शन कमीशन उसका वाकफ, क्योंकि वही कागज जमा करवाने जाता था, वही हारने वाले का अनाउंसमेंट उनकी होती थी कि तू हार गया। उसे पता चल गया जीत की अनाउंस कैसे होती है, हार की कैसे होती है। उनका आखिरी बाजी खेलते हैं जनाब, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। तो 1807 में, यानी 2 सदियां पहले, 1807 में वो अमेरिका का 16वां सदर बन गया।
اس کو تاریخ نے ابراہیم لنکن کے نام سے یاد رکھا. بیشمار لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بھائی صدر امریکہ کا سولون کیسے بنا. ایسے بنا کہ اس کے آگے ہار نے بھی ہار مان لی. بھائی تم ڈاٹا ہے یہ ڈا ضدی بندہ. ضد کتنے سے لانی چاہیے. میں نا گونگلو نہیں کھاتا. کوئی گل نہیں. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے شوقین ہاتھ دھو کے 4 دفعہ جناب وہ جس ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہیں نا اس ٹیشو کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتے. مالک کی شان ہو جب جیتے گئے تو مزہ آ گیا. وہ کہتے تھے کسی نے 7 دفعہ بھی ٹیشو استعمال کیا ہاتھ پوجنا سے لب جائے. ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے نفیس جب وقت کی چکی چلتی ہے نا ایسے کر کے آئے ہائے 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 رگڑ کے رکھ دیتی ہے. ذرا سی بھی جناب رڑکن نہیں رہنے دیتی. اتنا ملائم پاؤڈر کر دیتی ہے. تو ایک دفعہ چکی ضرور چلتی. وقت ایک دفعہ عزت سے نوازتا ہے. وقت ایک دفعہ مشکل سے گزارتا ہے. اور مشکل سے گزرنے کے لیے ضد ہونی چاہیے. وقت تو گزر ہی جائے. میں انشاءاللہ جا کے ایسے ایسے کروں گا اور جو ایسے کرتے ہیں ان کے آگے ہار بھی سر پر سجود ہو جاتی ہے کہ تم وہی ڈاٹا ہے. ایسے ہی میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں. ان کی 15 کٹ 20 جماعتیں پڑھیاں ہیں. چلو آپ مجھے بتائیں. آپ نے ہمارے دن میں زیادہ پڑھا لکھا ہی 15 کٹ 20 جماعتیں پورا ہائی ایجوکیٹر سے 1 سال اس نے میرے ساتھ گزارا. جس طرح میں نے کہا اس طرح گزارا. میں کہا گھر بات پڑھنی ہے تو پڑھتا تھا. ادھر گھر جا خبریں سنی تو سنتا تھا. آپ کی طرح نہیں. اب 2 سال کے بعد اس نے اپنے نام سے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اتنی انگلش پڑھ لی کہ ایم انگلش والا اس کے آگے پریشان ہو جاتا ہے. ایم انگلش والا اس کو بے ساختہ پوچھا آپ نے کہاں سے ایم کیا ہے. اس نے پوچھا سر کیا جواب دوں. بولے کہ بس جہاں سے ہوا کر لیا. کسی سے کیا ہی نا. میں نے کون سا فرشتوں سے پڑھا یا جنوں سے پڑھا. کسی بندے سے ہی پڑھا. کیونکہ تیرے شکل پہ میں یہی فلسفہ میں نے اسد بادشاہ کو سمجھایا. وہ ہمارے ایک ساتھ چپتائی ہے. وہ ہر بندے کو پوچھتے تیری ایجوکیشن کتنی میٹرو کتنے نمبر تھی. تم نے فزکس میں نمبر زیادہ کیوں نہیں لیے. بھائی ہم اتنے نہیں چاہیے تھے. آپ کی میتھ میں میرے تھوڑی تھی. وہ جب بھی وہ میرے ساتھ جاتا سر اس کو پکڑ لیتے تو ذرا پریشان ہوتا ہے. میں کہا سر بادشاہ فکر نہ کر ایم اے پاس تیرے اسٹوڈنٹ ہوں گے. آج اس کے پتہ نہیں کتنے ایم اے پاس اسٹوڈنٹ ہیں. اسد بادشاہ کتنے ایم اے پاس اسد بادشاہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. خود میٹرک ہے. چلو ایڈیشن کر لیں. ٹھیک کیا ضد یہاں لگاتے ہیں. ہم ضد لگاتے ہیں. ساما کو چاہیے تھا مجھے 10,000 کا مہینے کا دے. حسنین کو جب ان کے گھر گئے تھے تو 1 گلاس بوتل میں جتنا کو لے گئے. ٹھیک ہے ہم یہ سوچتے رہتے. تو جب میں نیا نیا کشمیر گیا تو پانی نہیں پوچھتے تھے. گھنٹہ بیٹھے رہو نا. اب میں کل بھی کسی کو بتا رہا تھا کہ ہم گجرانوالہ میں پنجاب سے بات کر رہا تھا کہ گجرانوالہ میں کسی کا مہمان آ جائے تو 4-5 لوگوں میں سے ایک سلام لیتے حال چال پوچھ کے بات چلا جائے. وہ جا کے چائے پانی بسکٹ وغیرہ وغیرہ کا انتظام کرتا. تو جب انہوں نے میں نے کہا ایک گھنٹہ بیٹھے ہو گئے بڑے درویش بندے نے پانی نہیں پوچھا. تو ادھر ڈیو بڑی پیتے ہیں بڑی پسند کرتے ہیں. میں نے کہا ڈیو لے لیٹر کے السلام آؤ جناب آؤ بیٹھو جی ادھر بیٹھو. میں نے کہا میں اپنی بوتل لے کے آیا. کیوں جی. میں نے کہا آپ میرے زبان ہے میں مہمان ہوں میرا حق بنتا ہے آپ کو پوچھیں. وہ کیوں جی. میں نے تو آدھے گھنٹے بعد پوچھے. میں پہلے پوچھ لیتا ہوں. وہ 2-3 سال لگے کلچر بن گیا. میں نے آتے ہونا تو انہوں نے بوتل منگوا لیا. ٹھیک ہے ہم نے ضد استعمال کرنی اپنی ذات پہ. بندہ بڑھتا رہے. اب ابراہیم لنکن جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ بھی کوئی 3-4 جماعتیں شاید پڑے تھے. وہ بھی کبھی کوئی پیپر دیے ہوں گے کہ نہیں دیے ہوں. لیکن چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو چلے تو کٹ ہی جائے گا.
کچھ نہیں بنے میں ہی مر جانا میرا کوئی نہیں ان کو ہونا چاہیے ان کو جیون سانس ہی بن گیا اس طرح سانس نہیں ملتا یہ وہی بات ہوگی میں اکثر آپ لیکچر لیا تو میں بورڈ پہ اکثر لکھا کرتا ہوں ایسے اگر پوچھا جائے کہ ہماری اصلی کاسٹ کیا ہے ہم مانگتے ہیں اور بھوکے بھوک دے مارے مانگتے عزت ٹھیک ہے اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ نہ عزت مانگتے ہیں نہ کسی سے کوئی رسپیکٹ لیتے ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے ایسا اگر وہ لگے رہیں تو اگر ہار بھی ان کے سامنے ہار مان جائے مشکل بھی ان کے سامنے سر بسجود یاد ہوگا ہم میں کیا کمی ہے کوئی پیر چھوٹا ہے کوئی لت چھوٹی منہ چھوٹا ہے دو دانت کٹ رہے ہر شاید کوئی ایک ہی شاید کی کمی ہے ہماری ضد کھانے پینے کدو نہیں کھانا گونگلو تو بالکل پسند نہیں پاؤں کا ٹھڈا مارا ہوں تو سالن پھینک دیا کوئی بات نہیں ہو سکتی باہر جاؤ نا سر مزہ آ جائے گا 4 دن پرانی روٹی بھی کھا لیں گے ایک پینٹ سے 4 سال بھی گزار لیں گے اسی جتی ٹوٹی ہوئی کو جناب خود دی گنڈ گنڈ کے گزارا بھی کر لیں بڑا مزہ آتا میں تو کہتا ہوں گجرا والا ہے پاکستان کے ہر لڑکے کو 6 مہینے ضرور باہر جانا چاہیے بڑا مزہ آتا ہے کتنے سال گلی لگی ہوئے نا خیر یہ تو نہ ہی بڑا جا گرم کیتا نمی کی نمک مرچ پائی تھوڑا جا گھیو پایا تڑکا لایا کھا لیا یہاں کل بھی گوبھی تھی اج بھی گوبھی ٹھیک ہے نا تم تو ضد کو ہمیں یہاں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے خوشیاں تقسیم